الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً ان مدنی خبروں کی جھلکیاں۔ پہ چھایا ہوا نور ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، نور سے سب فضا اس کی معمور ہے۔ نگران مرکزی مجلس شورا کے دارالمدینہ شعبہ تدریس سے وابستہ اور دیگر اسلامی بہنوں کو مدنی پھول۔ نگران شورا کا مجلس آئی ٹی اور دیگر اسلامی بھائیوں کا مدنی مشورہ۔ مبلغ دعوت اسلامی مفتی ابوالحسن فضیل رضا عطاری مدظل العالی کے تربیتی اجتماع میں مدنی پھول۔ سلسلہ احکام حج میں مفتی ابو محمد علی اصغر عطاری المدنی مدظل العالی کے مدنی پھول۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کا نگران کابینہ کے ہمراہ مدنی مشورہ۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کا پاک ہزارویں کابینہ رحمت آباد خیبر پختونخوا کا مدنی مشورہ۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کے مدنی مرکز فیضان مدینہ اسلام آباد میں اسلامی بھائیوں کو مدنی پھول۔ نیو یارک امریکہ میں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کی مختلف مدنی کاموں میں مصروفیت۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کا مکتبۃ المدینہ میرپور کشمیر کا دورہ۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کی مستقل قفل مدینہ اور دیگر مدنی انعامات پر عمل کرنے کی ترغیب۔ راجشاہی بنگلہ دیش میں 63 روزہ مدنی تربیتی کورس اور دیگر اسلامی بھائیوں کو مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کے مدنی پھول۔ شخصیات اجتماع میں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کے مدنی پھول۔ مختلف جامعات المدینہ کشمیر میں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کی تشریف آوری۔ مناجات افطار براہ راست مدنی چینل پر۔ اجتماعی ذکرونات میں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کی شرکت۔ مختلف مقامات پر مناجات افطار کا سلسلہ۔ کلفٹن باب المدینہ کراچی میں شخصیات اجتماع مبلغ دعوت اسلامی کا سنتوں بھرا بیان۔ ہند ضیائی کابینہ بھیونڈی میں تربیتی اجتماع۔ سلسلہ ذہنی آزمائش میں مقابلے جاری۔ پہ چھایا ہوا نور ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، نور سے سب فضا اس کی معمور ہے۔ مدنی خبروں کی جھلکیاں آپ نے سماعت فرمائی۔ اب چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ مبلغ دعوت اسلامی اور نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران عطاری مدظل العالی نے
مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کے ہمراہ دارالمدینہ شعبہ تدریس سے وابستہ اسلامی بہنوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا، جبکہ اسلامی بہنوں نے پردے میں رہ کر شرکت فرمائی۔ بڑھتے ہیں نگران شورا کے مدنی پھولوں کی جانب۔ یہ اس وقت جو بیان ہے یہ باب المدینہ فیضان مدینہ میں موجود جو پردے میں جو اسلامی بہنیں، ان کے علاوہ زمزم نگر، مدینۃ الاولیاء، مرکز الاولیاء، صدر آباد، راول پنڈی اور بمبئی ہند میں جو دارالمدینہ سے وابستہ اسلامی بہنیں ہیں، مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ بھی اس وقت اس میں شریک ہیں۔ آپ چپ دارالمدینہ جو اختیار کر چکی ہیں تو ظاہر ہے کہ اب اس کے مقاصد کو پورا کرنا یہ بھی ہمارے لیے انتہائی ضرورت کا حامل ہے۔ آپ اپنے مدنی منع، اپنے مدنی منیا اس کو بالکل فوکس کریں، ٹارگٹ پہ لیں۔ آپ کے پاس ریئلی بہت ٹائم ہے۔ عموماً بچوں کی نگہداشت یہ ماں زیادہ تر اور جو جس عمر کے مدنی منع مدنی منیا آپ کے پاس ہیں تو وہ زیادہ تر انڈر سپرویژن ماں ہوتے ہیں اور وہی ان کی دیکھ بھال اور نگہداشت کرتی ہے۔ اس سے ایک تو ہوتا ہے آپ کا وہ پیرنٹس میٹنگ ہوتی ہے، یہ آپ ایک یوں سمجھیے کہ نظام تعلیم جو ہمارے یہاں رائج ہے یہ اس کا ایک بنایا ہوا ایک وہ طریقہ کار ہے جس کو ہم بھی لے کر چل رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ وہ بھی وقت آئے کہ ہر بچے کی ماں یا بہن یا جو بھی اس طرح اس سے آپ کا اتنا کلوز انٹریکشن ہو، پرسنل نہیں پروفیشنلی جو آپ کی اپنی قابلیت و صلاحیت ہے بچے کے حوالے سے اگر آپ اپڈیٹ کرتی رہیں گی ان کی ماں کو یا ان کے جو بھی کہ جس سے آپ کو رابطہ کرنا ہے، یا مجلس کے ذریعے ان کے جو بھی گھر کے افراد ہیں ان کو اپڈیٹ ہوتی رہے گی کہ اب یہ کمزوری ہے، میں یہ کر رہی ہوں، آپ برائے کرم یہ بھی کر کے مجھے دے دیں۔ اس انداز سے اگر ہم دارالمدینہ چلائیں اور مقصد ہمارا وہی ہے کہ ہم ان مدنی منوں اور مدنی منیوں کو بنیادی طور پر تو اسلام کی اور دین کی تعلیم دینا چاہتے ہیں، دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرے تو ان کو ایک ایسا ماحول، ایک ایسا انوائرمنٹ ملے جس سے ان کے اسلامی اقدار، اسلامی اخلاق اور اسلامی مینرز کسی صورت پر بھی افیکٹ نہ ہو۔ امیر اہل سنت نے ایک مدنی پھول پچھلے دنوں عطا فرمایا ہے، جس تنظیم میں رہنا ہو اس میں دوام پانے کی، یعنی اس میں ہمیشگی، یعنی جب تک اللہ میں زندگی نصیب کرے پانے کی صرف ایک صورت ہے، اور وہ کیا ہے؟ اس کے طریقہ کار پر آنکھیں بند کر کے عمل کیا جائے۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں اگر کوئی اصول یا طریقہ کار سمجھ میں نہ آئے تو صرف انہی سے رجوع کیا جائے جنہوں نے وہ اصول وغیرہ وضع کیا ہو۔ کسی کی تنظیمی خطا کا دوسروں کے آگے تذکرہ کرنے سے اکثر غیبتوں، تہمتوں، بدگمانی اور طرح طرح کے فتنوں کے دروازے کھلتے ہیں، تو ممکنہ صورت میں براہ راست اسی سے بات کر لی جائے جس سے خطا سرزد ہوئی، پھر بھی ناکامی ہو جائے نا تو با اجازت شرعی چپ سادھ لی جائے، یعنی بالکل چپ ہو جائے، قفل مدینہ لگا لے۔ جو ہمارا پورا دعوت اسلامی کا نظام ہے وہ دو جملوں میں بند ہے، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ تو یہ پورے کے دارالمدینہ بھی اسی لیے ہے، جامعۃ المدینہ بھی اسی لیے ہے، تمام شعبہ جات اس لیے ہیں، مدنی مراکز کی تعمیرات اس لیے ہیں۔ مبلغ دعوت اسلامی و نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران اتاری مد ظلہ العالی نے مجلس آئی ٹی اور دیگر اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا، جبکہ آئی ٹی مکتب عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آپ نے مختلف سافٹ ویئر کا جائزہ لیا۔ ملاحظہ کیجیے آپ کی مصروفیات عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ آئی ٹی مکتب کی۔ ہماری آئی ٹی کی مجلس جو مسلسل ہمیں اچھے سافٹ ویئر دیتی چلی جا رہی ہے، آئی ٹی کی مجلس کو یہ بھی درخواست دی ہوئی ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی جس طرح موبائل فون پر انہوں نے مدنی چینل اور دیگر چیزوں کی اپلیکیشن، جس کو اپلیکیشن کا سافٹ ویئر جو انہوں نے دیا ہوا ہے کہ جس کے ذریعے ہم یہ سب دیکھ سکتے ہیں، تو امید ہے کہ بہت جلدی یہ اس طرح کا بھی ہمیں ایک نظام ہمارے کمپیوٹر پر، ہمارے موبائل پر اور ہمارے جو پی سی ٹیبلیٹ ہیں ان پر یہ دے دیں گے کہ جس پر ہم فتاوی رضویہ، کنز الایمان شریف وغیرہ سرچنگ کے ساتھ، اور مزید التجا یہ ہے کہ اگر بہار شریعت کو بھی اس انداز سے لے لیا جائے تو بھی
بہت مدینہ مدینہ ہو جائے. پتہ چلا ہے کہ بہت جلدی جو مدنی انعامات کی جو نئی ہمیں یہ اپلیکیشن دے رہے ہیں, یہ اپلیکیشن یہ مشہور یہ بھی اپلیکیشن کہتے ہیں, تو انشاءاللہ تعالی مدنی انعامات کا بھی جو دے رہے ہیں, یہ اردو میں بھی ہوگا, عربی میں بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی, تاکہ ابھی تو انگلش میں تھا, انشاءاللہ تعالی یہ ہو جائے گا. اور ہم اپنے موبائل فون پر ہی روزانہ فکر مدینہ کرنے والے کر کے دے دیا کریں گے, اور یہ ہر مہینے بتا بھی دے گا کہ اس مہینے آپ نے کتنی فکر مدینہ کی, پھر وہ میل بھی ہو جائے گا اور سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا. دنیا میں ایک یہ آئی ٹی کا کمپیوٹر کا ایک نظام ہے جو بڑھتا چلا جا رہا ہے. دعوت اسلامی الحمدللہ جو بھی دور جدید کے وہ تقاضے جس سے اسلام اور سنیت کی خدمت ہوتی ہو, شریعت اس کی اجازت دیتی ہو, اور بھی اس کے مطلب کہ کافی فوائد ہوتے ہوں, تو اس کو ہم کوشش کرتے ہیں. تو ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ آپ کو آئی ٹی کا جو ہے, نیٹ کا جو ذریعہ ہے, کمپیوٹر کا جو ذریعہ ہے, اس میں ہم آپ کو اتنا خود کفیل کریں کہ میرے اسلامی بھائیوں کو کسی اور جگہ جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے, کیونکہ جو اس وقت نیٹ کے ذریعے تباہی مچائی جا رہی ہے اس کا ہر ذی شعور ادراک کر سکتا ہے. ہمارے بچے نیٹ لے کر کہاں پڑے ہوں ہمیں نہیں پتہ چلتا. آپ کوشش کیجئے کہ آپ کے یہاں نیٹ کا اگر استعمال ہے تو اس نیٹ کے استعمال میں دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ اور دعوت اسلامی کی جو سافٹ ویئر ہیں, دعوت اسلامی کی جو اپلیکیشنز ہیں, اس میں ڈالیں. ہماری ویڈیوز اتنی ساری اپلوڈ ہوئی ہیں, ہماری کتابیں اتنی ساری مکتبۃ المدینہ کی ہم نے ڈالی ہوئی ہیں, اور ایک سے ایک سہولت ہم نے دی ہوئی ہے. مبلغ دعوت اسلامی مفتی ابو الحسن فضیل رضا اتاری مدہ ذلہ العالی نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں تربیتی اجتماع میں جامعۃ المدینہ کے ناظمین اور دیگر اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا. چلتے ہیں تربیتی اجتماع کی جانب. ہم کو اعتبار سنی عالموں سے پیار ہے, ہم کو اعتبار سنی عالموں سے پیار ہے, انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے. مبلغ دعوت اسلامی مفتی ابو محمد علی اصغر اتاری المدنی مدت ذلہ العالی نے مدنی چینل کے سلسلے احکام حج میں مدنی چینل کے ناظرین کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا, جبکہ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا بھی اس سلسلے میں تشریف فرما تھے. جھلکیاں ملاحظہ کیجیے. چھوٹا منجلا اور بڑا شیطان یہ کیا ہے, اور یہ کیوں مطلب کنکریاں ماری جاتی ہیں؟ کیا ایگزیکٹلی یہ وہی جگہ ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو کنکریاں ماری تھی؟ حضرت سیدنا ابراہیم جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہ ذبح کرنے لگے اور شیطان بار بار آ رہا تھا, 3 مواقع پر آپ نے کنکریاں ماری تھی. تو جو جمرات کی جگہ ہے یہ تو وہی جگہ ہے. ٹھیک ہے. اگرچہ کہ یہ جگہ تھوڑی سی چوڑی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. کافی زیادہ چوڑی ہو گئی ہے, اور چوڑی بھی اس انداز سے کی گئی ہے کہ کوئی بھی کنکری جو ہے وہ ماری جائے گی تو وہ نیچے سے جو جگہ ہے وہ تنگ ہے. ٹھیک ہے. نیچے سے جگہ بہت تنگ رکھی گئی ہے, اوپر بنایا گیا اس کو بہت چوڑی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ گرنے والی کنکری جو ہے وہ سلپ ہو کر اس تنگ حصے میں جا کر لگ جائے گی, اور کنکری کے لیے ضروری نہیں ہے کہ لگ ہی جائے. ٹھیک ہے. بلکہ 4.5 فٹ کے فاصلے پر بھی اگر وہ گرتی ہے تو وہ شمار ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو اب یہ جو جگہ ہے یہ جگہ وہی ہے, وہی سنت ادا ہو رہی ہے, لیکن ہم کسی اور نیت سے کر رہے ہیں. تو ہم نے ان نیتوں کو بھی شامل کرنا ہے کہ یہ حج کے واجبات میں سے ایک واجب ہے. سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فریضے کو ادا فرمایا ہے. حدیث میں مدینہ منورہ کے فضائل کا بیان ہے, وہاں پیارے آقا علیہ السلام کے علم غیب کا بھی تو بیان ہے. یہ واقعات ہوئے نہیں تھے, شام فتح ہوگا, عراق, یمن, پھر لوگ خط لکھیں گے. تو یہ کیسا نقشہ تھا نبی پاک علیہ السلام کے سامنے کہ بہت پہلے بتا دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. پھر مدینہ منورہ کی برکتوں کے کیا کہنے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, صحیح مسلم کی حدیث ہے, کہ جب لوگ مدینہ منورہ میں آئے اور شروع کے پھل درختوں نے دیے تو لوگ انہیں لے کر نبی اکرم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. یہ دیکھیے عشق و محبت ہے, یہ تبرکات کا ثبوت کہ پہلے پھل بارگاہ رسالت میں لانے ہیں اور دعا لینی ہے. تو نبی اکرم علیہ السلام اسے لے کر یہ کہتے, الہی تو ہمارے لیے ہماری کھجوروں میں برکت دے
اور ہمارے لیے ہمارے مدینے میں برکت کر اور ہمارے مد و سا میں برکت کر، یہ دو پیمانے تھے۔ بے شک ابراہیم تیرے بندے، تیرے خلیل، تیرے نبی ہیں، میں تیرا بندہ تیرا نبی ہوں۔ انہوں نے مکہ کے لیے دعا کی اور میں مدینہ کے لیے تجھ سے دعا کر رہا ہوں۔ اس کی مثل جس کی دعا مکہ کے لیے انہوں نے کی، اور اتنی اور یعنی جتنی برکتیں اللہ تو نے مکے میں رکھی ہیں اس سے دگنا برکتیں مدینے میں عطا فرما دے۔ پاک قندھاری کابینہ مدنی مرکز فیضان مدینہ جڑامالہ پنجاب پاکستان میں مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا اور نگران چشتی کابینات نے پاک قندھاری کابینہ کا مدنی مشورہ فرمایا۔ نمایاں کارکردگی کے حامل اسلامی بھائیوں کو تحائف بھی دیے۔ آپ کو بھی اس مدنی مشورے کے کچھ مناظر دکھاتے ہیں۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھے پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھے پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے رحمت آباد، ایبٹ آباد، خیبر پختونخوا پاکستان میں پاک ہزارویں کابینہ اور دیگر اسلامی بھائیوں کا مدنی مشورہ فرمایا، اسلامی بھائیوں سے ملاقات فرمائی اور انہیں تحائف بھی دیے۔ ملاحظہ کیجیے۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو۔ مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا نے مدنی مرکز فیضان مدینہ اسلام آباد پاکستان میں پاک مہروی کابینہ اور دیگر اسلامی بھائیوں کا مدنی مشورہ فرمایا اور تحائف بھی عطا کیے۔ آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، یا خدا درس دوں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کی نیو یارک امریکہ میں مختلف مدنی کاموں میں مصروفیت رہی۔ آپ نے مدنی حلقے میں مدنی پھول ارشاد فرمائے، اسلامی بھائیوں سے ملاقات کی، جبکہ اسلامی بھائیوں کے ہمراہ آپ کی مختلف مدنی کاموں میں بھی مصروفیت رہی۔ نیو یارک امریکہ میں آپ کی مختلف مدنی خبریں پیش خدمت ہیں۔ تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، 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 نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہم جہاں نیو یارک جو یو ایس اے کا ایک سٹی ہے، اسٹیٹ ہے، اس سے تقریباً 120 مائل کے فاصلے پر یہ ایک مزار ہے۔ ایک بزرگ ہیں بابا محی الدین، ان کا تعلق سری لنکا سے تھا اور یہ برسوں انہوں نے یہاں یو ایس اے میں گزارے اس علاقے میں۔ الحمدللہ عز و جل ہمارے اسلاف کرام اولیاء کاملین رحمہم اللہ کی انفرادی کوششوں کی برکت سے، ان کے فیض سے دنیا بھر میں الحمدللہ دین اسلام کا پیغام پھیلا۔ آپ کی انفرادی کوشش کی برکت سے، دین اسلام کی تبلیغ کی برکت سے، آپ کی نیکی کی دعوت کی برکت سے الحمدللہ عز و جل ہزاروں یہاں کے مقامی لوگ مسلمان ہوئے، اور آج بھی ان کی یعنی قائم کردہ مسجد یہاں موجود ہے۔ آپ اسلامی بھائی بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے، دین اسلام کے احکامات پر عمل کا موقع بھی ملے گا، اولیاء کرام کا فیضان بھی حاصل ہوگا، اور انشاءاللہ عز و جل دنیا کی برکتوں کے ساتھ ساتھ جو حقیقی کامیابی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا بھی نصیب ہوگی۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی قافلے دنیا بھر میں سفر کرتے ہیں۔ اسی سوچ کے تحت
جو سوچ اولیاء کاملین کی تھی، جس کے تحت انہوں نے اپنے وطن کو چھوڑا اور دور دراز کا سفر اختیار کیا. ان کا تعلق سری لنکا سے تھا. سری لنکا آپ جانتے ہیں کہ یہاں سے ہزاروں میل دور ہے. وہاں سے یہ تشریف فرما ہوئے یہاں، اور آج الحمدللہ ان کی تشریف آوری کی برکت سے یہاں مسلمان موجود ہیں. ہم بھی مدنی قافلوں میں سفر کریں گے انشاءاللہ عز و جل. نہ صرف غیر مسلموں کو اسلام کے قریب آنے کا موقع ملے گا، اسلام آوری کا شرف حاصل ہوگا، بلکہ وہ جو پیدائشی مسلمان ہیں ان کو بھی عقیدے اور عمل کی اصلاح کی دعوت ملے گی. تو تمام اسلامی بھائی جو یہاں موجود ہیں یہ بھی، اور مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے اور انشاءاللہ مدنی قافلوں میں سفر کریں گے. مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا نے کشمیر پاکستان میں میرپور کشمیر کے مکتبۃ المدینہ کا دورہ فرمایا اور دعا بھی فرمائی. ملاحظہ کیجیے. تیرا کرم ہے ذات باری عطاری ہوں عطاری، تیرا کرم ہے ذات باری عطاری ہوں عطاری. مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا نے راجشاہی بنگلہ دیش میں 63 روزہ مدنی تربیتی کورس کے شرکاء اور دیگر اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا. آپ کو بھی راجشاہی بنگلہ دیش لیے چلتے ہیں. مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کی جامعۃ المدینہ میرپور کشمیر میں تشریف آوری ہوئی. آپ نے طلباء اور دیگر اسلامی بھائیوں کو مدنی پھول ارشاد فرمائے، ملاقات فرمائی. جبکہ رکن شورا بھمبر کشمیر میں زیر تعمیر جامعۃ المدینہ میں تشریف لائے. آپ نے طلباء اور دیگر اسلامی بھائیوں کو تحائف بھی دیے. کشمیر پاکستان کے مختلف مقامات پر آپ کو بھی لیے چلتے ہیں. کچھ ایسا دیگر آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے رو پہ یار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے رو پہ یار مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کی خانپور پنجاب پاکستان میں جامعۃ المدینہ میں تشریف آوری ہوئی. آپ نے اسلامی بھائیوں کو مستقل قفل مدینہ لگانے اور مدنی انعامات پر عمل کرنے کا ذہن دیا. جبکہ پاک خورشیدی کابینہ کے خصوصی اسلامی بھائیوں کی مجلس کے اسلامی بھائیوں کا مدنی مشورہ فرماتے ہوئے انہیں اپنے مدنی پھولوں سے نوازا. ملاحظہ کیجیے. گزشتہ دنوں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے مدنی کالونی باب المدینہ کراچی پاکستان میں شخصیات اجتماع میں سنتوں بھرا بیان فرمایا. ملاحظہ کیجیے. سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، ہوا تھا ایسا جذبہ پائے چاریا. مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے براہ راست ٹیلی کاسٹ کیے جانے والے مدنی چینل کے سلسلے اجتماعی ذکر و نعت میں مدنی پھول ارشاد فرمائے. جھلکیاں پیش خدمت ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، موسم حج کی بہاریں ہیں. لبیک کہتے ہوئے حاجی کچھ سفر کر کے مکۃ المکرمہ میں پہنچ چکے ہیں، اور کچھ راہ میں ہیں اور کچھ انتظار میں ہیں. کوئی افریقہ میں بیٹھ کر مکۃ المکرمہ میں جانے کی تیاری کر رہا ہے،
تو کوئی امریکہ میں بیٹھ کر، تو کوئی پاکستان میں۔ موسم حج ہے، دنیا بھر سے رنگ و نسل کے مسلمان ایک لباس میں ملبوس، ایک ہی کلمے کے ساتھ مکۃ المکرمہ پہنچیں گے، اور کچھ وہ ہوں گے جو آس لگائے بیٹھے ہیں کہ کاش ہمارا بھی بلاوا آ جائے، ہم بھی حرم محترم میں پہنچ جائیں، کعبے کی زیارت کریں، کعبے کے گرد طواف کریں، رکن یمانی کے جلوے دیکھیں، رکن شامی سے شام غربت کو مٹائیں، خانہ کعبہ کے اس دروازے کو دیکھیں کہ جس کے برابر میں ملتزم ہے، جہاں حاجی لپٹتا ہے، تڑپتا ہے، مچلتا ہے، اپنے رب کو پکارتا ہے۔ تو ایسی آرزویں بھی ہیں، اور وہ آرزو کرنے والے آرزو کر رہے ہیں، ان کا رب ان کی آرزویں پوری کرے گا۔ اور کتنوں کی آرزویں پوری کی۔ ایک بزرگ کے متعلق نقل کیا گیا کہ حرم محترم میں فرماتے ہیں آدمی ستو کھا رہے تھے، اس دوران ان کے گلے میں سوئی اٹک گئی اور جان پر بن گئی، لاکھ جتن کیے، آرام نہیں، کرا رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، آخر کار زمزم کے قریب پہنچ گئے اور زمزم شریف پیا، اور زمزم شریف پیتے ہی گلے کی سب تکلیف، جو چبھن تھی، جو سوئی تھی، وہ سب کچھ ظاہر ہوئی، اور الحمدللہ صحت و شفا مل گئی۔ یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے کو پیے کوئی، زمزم میں جنت ہے، کسی زمزم میں جنت ہے، اسی زمزم میں کوثر ہے، اسی زمزم میں جنت ہے، اسی زمزم میں کوثر ہے۔ مبلغ دعوت اسلامی نے کلفٹن باب المدینہ کراچی پاکستان میں شخصیات اجتماع میں سنتوں بھرا بیان فرمایا، آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ اصال ثواب مسلمانوں میں ہمیشہ رائج رہا ہے، کیونکہ اس کو ہمارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سینکشن کیا ہے، سرکار نے خود اس کی اجازت دی ہے، اور گاہے بگاہے صحابہ کرام پوچھتے رہتے تھے ان کے والد فوت ہو گئے یا ان کی والدہ فوت ہو گئی، اب میں کیا کروں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے ماں باپ میں سے کوئی مسلمان مرا تھا تو اس کو اصال ثواب کا مشورہ دیتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ اصال ثواب کرتے تھے، اصال ثواب ڈسکس کرتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورے لیتے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی رہنمائی فرماتے تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، وہ گھر پہ نہیں تھے، تو اب یہ لوٹ کے آئے گھر پہ تو پتہ چلا کہ والدہ انتقال فرما گئی، یہ بڑے افسردہ ہوئے، یہ غمگین ہوئے۔ تو یہ صحابہ کرام کا بھی انداز تھا بڑا انوکھا کہ یہ غمگین ہوتے تو اپنا غم غلط کرنے کے لیے سرکار کی بارگاہ میں پہنچ جاتے، کوئی بھی مسئلہ ہوتا انہیں یہ ہوتا تھا آقا میرا مسئلہ حل فرما دیں گے، مجھے خوش کر دیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب انہوں نے حاضری دی اور کہا کہ یا رسول اللہ میری ماں مر گئی، میری ماں فوت ہو گئی، اب میں کیا کروں؟ میں کوئی صدقہ کرنا چاہتا ہوں، میں کوئی ان کے لیے دینا چاہتا ہوں کہ میری ماں کو فائدہ پہنچے۔ تو یہ بات آپ کو بتا رہی ہے، یہ انڈر لائن میسج ہے کہ صحابہ کرام میں یہ بات اسٹیبلش تھی کہ اس پر تو سوال ہی نہیں ہے کہ اصال ثواب کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ نہیں پوچھ رہے کہ یا رسول اللہ صدقہ کروں یا نہ کروں، بلکہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ یہ فرمائیں کہ کون سا صدقہ افضل ہے، یعنی کون سا نیک کام کروں کہ میری ماں کو بہت زیادہ ثواب پہنچے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الماء، پانی۔ سرکار نے پانی کا مشورہ دیا، انہوں نے کنواں کھودا اور کہا کہ یہ ام سعد کے ثواب کے لیے ہے، یعنی سعد کی ماں کے ثواب کے لیے۔ تو یہ حدیث پاک اتنی واضح ہے کہ اس میں
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صدقہ کرنے کا، ایک چیریٹی دینے کا، ایک ایسا کام کرنے کا کہ جس کا فائدہ دوسروں تک پہنچے، اس کا مشورہ ثواب کے لیے مرحومہ کی خاطر اپنے صحابی کو عطا فرمایا۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں پیر شریف بعد عصر مناجات افطار کا سلسلہ ہوا، جو مدنی چینل پر بھی براہ راست ٹیلی کاسٹ کی گئی۔ مبلغ دعوت اسلامی نے اسلامی بھائیوں کو مدنی پھولوں سے نوازا۔ یہ مناجات افطار پیر شریف کا نفلی روزہ رکھنے کی ایک ترغیب ہے، ملاحظہ کیجیے۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تحریر بھجوائی۔ اما بعد، یعنی حمد و ثنا کے بعد جب بندہ اللہ عز و جل کی نافرمانی کا کوئی عمل کرتا ہے تو اس کی تعریف کرنے والے لوگ اس کی مذمت کرنے لگتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس بات سے ڈرو کہ مومنین کے دل تم سے نفرت کرنے لگے اور تمہیں اس کا شعور یعنی پتہ بھی نہ ہو۔ علامان والحفیظ۔ حضرت سیدنا فضیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ تنہائی میں اللہ عز و جل کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ عز و جل مومنین کے دلوں میں اس کے لیے اپنی ناراضی اس طرح ڈال دیتا ہے کہ اسے اس کا شعور یعنی پتہ بھی نہیں ہوتا۔ سبب اب بنا دے مجھ کو کعبے کا جلوہ دکھا دے، مجھ کو کعبے کا جلوہ دکھا دے، دید عرفہ تو دید مینا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے۔ مختلف مقامات پر مناجات افطار کا سلسلہ ہوا۔ مبلغین دعوت اسلامی نے مدنی پھولوں کے ساتھ مناجات کی اور دعا بھی مانگی۔ چلتے ہیں مدنی مرکز فیضان مدینہ سردار آباد اور مختلف مقامات کی مناجات افطار کی جانب۔ امیر علیہ سنت لکھتے ہیں مدینہ المنورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما کے علماء کرام رحمہم اللہ السلام نے کم و بیش 100 نام لکھے، اور دنیا کے کسی بھی شہر کے اتنے نام نہیں، اور زیادہ نام جو نا زیادہ فضیلت کو ظاہر کرتا ہے، زیادہ نام جو ہے یہ زیادہ شرف کو ظاہر کرتا ہے۔ مدینے کی فضیلت بہت ہے، شرف بہت ہے۔ نام مدینہ لے لیا، نام مدینہ لے لیا، چلنے لگی نسیم خل، سوزش غم کو ہم نے بھی کیسی ہوا بتائی کیوں، یا خدا میری مغفرت فرما، باغ سے مرحمت فرما۔ ہند ضیائی کابینہ بھیونڈی ہند میں تربیتی اجتماع کا سلسلہ ہوا، جس میں نگران کابینہ اور دیگر مبلغین نے سنتوں بھرے بیانات فرمائے۔ آپ کو بھی بھیونڈی ہند لیے چلتے ہیں۔ سیدی ستارہ سیدی ستارہ سیدی ستارہ سیدی ستارہ، مرشدی ستارہ مرشدی ستارہ سیدی ستارہ سیدی ستارہ۔ سلسلہ ذہنی آزمائش مدنی چینل پر براہ راست جاری ہے۔ مقابلوں میں مدنی منع آگے بڑھنے کی کوششیں کر رہے ہیں، ملاحظہ کیجیے۔ مدنی چینل کے سلسلے ذہنی آزمائش میں آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں۔ ذہنی آزمائش کا آج پری کوارٹر فائنل ہے۔ راول پنڈی اسلام آباد کے طلباء اور زمزم نگر حیدرآباد کے طلباء کے درمیان۔ شروع کرتے ہیں پہلا راؤنڈ، جس کا نام ہے
جواب دیجئے سوال کا۔ پہلا سوال یہ ہے کیا شیطان انسانوں سے گھبراتے بھی ہیں؟ جتنا انسان شیطان سے گھبراتا ہے شیطان اس سے زیادہ انسان سے گھبراتا ہے۔ اگر انسان شیطان سے گھبرانا شروع کر دے تو شیطان اس پر سوار ہو جاتا ہے۔ جبھی تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں شیطان کے خلاف کیا جاری ہے؟ شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے۔ ہم شیطان سے نہیں گھبرائیں گے، اس کی خیر نہیں انشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہے۔ جواب بالکل درست ہے۔ ہمارے ملک میں کون سی قراءت رائج ہے؟ قراءت عاصم بروایت حفص۔ قراءت عاصم بروایت حفص شاید مدنی چینل کے ناظرین کے لیے نئی بات ہو، 7 قراءتیں ہیں ہمارے اس وطن میں، اس خطے میں قراءت عاصم بروایت حفص رائج ہے۔ جواب بالکل درست ہے۔ راول پنڈی کے اسلامی بھائی 14 نمبر پر ہیں، زمزم نگر کے اسلامی بھائی 16 پر ہیں۔ انتخاب کیجئے، پنڈی والوں کیا پسند کریں گے؟ یہ شخصیت کون ہے؟ آپ صحابی ہیں۔ دوسرا اشارہ، تدابیر جنگ کے اعتبار سے صحابہ کرام میں خصوصی امتیاز رکھتے تھے۔ تیسرا اشارہ بھی مانگ لیا ہے پنڈی والوں نے جناب، ہمیں تیسرا اشارہ بھی دیجئے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک سے خاص نسبت ہے، اب تو بڑا آسان ہو گیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید، سیدنا خالد بن ولید۔ جواب بالکل درست ہے۔ باری ہے ہمارے زمزم نگر والوں کی۔ جی جناب، آپ کیا پوچھیں گے؟ کون سی چیز کو پسند کریں گے؟ انتخاب کیجئے۔ یہ عمل کون سا؟ یہ عمل کون سا ہے؟ پہلا اشارہ دیجئے، یہ عمل کون سا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے۔ دوسرا اشارہ دیجئے جناب، حدیث میں اس کے عذابات بیان کیے گئے ہیں۔ تیسرا اشارہ بھی دے دیں، وہ عمل صرف زبان سے ہی نہیں ہوتا۔ چوتھا اشارہ بھی مانگ لیا ہے بھائی، چوتھا اشارہ دے دیں۔ امیر اہل سنت نے اس عمل پر ایک بڑی ضخیم کتاب بھی لکھی ہے، غیبت۔ ان کا کہنا غیبت ہے۔ جواب بالکل درست ہے۔ 17 نمبر ہو گئے ہیں۔ یہ مزار مبارک کس کا ہے؟ تصویر مبارک دکھائی جائے، پہلا اشارہ دیا جائے ہمارے پنڈی کے طلباء کو۔ جی دوسرا اشارہ مانگ رہے ہیں پنڈی کے طلباء، جناب ذرا دوسرا اشارہ دیجئے۔ تیسرا اشارہ بھی پنڈی کے طلباء مانگ رہے ہیں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی۔ نہیں جناب، یہ سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار نہیں۔ بتائیے یہ مزار کس کا ہے؟ وارث علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ غلطی ہو گئی ہے۔ زمزم نگر حیدرآباد کے طلباء 25 نمبر پر پہنچ چکے ہیں اور پنڈی کے طلباء 20 نمبر پر ہیں۔ سفر ہے مگر اکیلے۔ 2 نمبر۔ دعوت اسلامی کے اولین مرکز کا نام بتائیں۔ جواب آپ نہیں دے سکے۔ جامع مسجد گلزار حبیب رضوان، کون سا نمبر پسند کریں گے؟ 11ویں کی نسبت سے 11 نمبر لیا ہے۔ بتائیے بچے کی پیدائش کے بعد اس کے سیدھے اور الٹے کان میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ سیدھے کان میں اذان، الٹے کان میں اقامت پڑھی۔ سیدھے کان میں اذان، الٹے کان میں اقامت۔ جواب بالکل درست ہے۔ راؤنڈ ہے جوش کے ساتھ مگر ہوش سے۔ بتائیے غزوے کی تعریف کیا ہے؟ وہ جنگ جس میں آقا صاحب نے خود شرکت فرمائی ہو اسے غزوہ کہتے ہیں۔ جواب بالکل درست ہے۔ آج آگے بڑھ گئے ہیں زمزم نگر حیدرآباد کے طلباء، اسکور بورڈ بھی دیکھیں گے۔ طلباء سے گزارش ہے ساتھ آ جائیں۔ علم کا شوق جو رکھتے وہ آتے یہاں۔ آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائیں۔ مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔